الرحیم ناظرین کرام، تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 13ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اس پارہ کے آغاز میں رب العالمین نے وضاحت سے بیان فرمایا کہ شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے رہا کر کے اپنے پاس بلایا اور خوابوں کی تعبیر کی روشنی میں اس نے کہا کہ مجھے آپ کی خدمات کی ضرورت ہے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے خزانہ کی جو وزارت ہے، ذمہ داری ہے، وہ مجھے دے دیں تاکہ میں آنے والے وقتوں میں آپ کے ملک کو اور آپ کے رعایا کو قحط سالی سے محفوظ رکھ سکوں۔ جب قحط آیا اور لوگ مصر میں آ کر غلہ لینے کے لیے قطار در قطار پہنچنا شروع ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو غلہ سستے داموں پر ان کو فروخت فرماتے تھے۔ اسی قطار میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بھائی بھی قطار میں کھڑے ہیں اور آپ ان کو پہچان گئے، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے انہیں 20 سال سے زائد عرصے کے بعد ان کو دیکھا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور پھر ان کو غلہ دے دیا اور وہ جب غلہ لے کے جانے لگے تو آپ نے ان سے کہا کہ جب اگلی دفعہ آنا تو تم اپنے اگر کوئی بھائی پیچھے چھوڑ کر آئے ہو تو اسے بھی ساتھ لے کے آنا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا بھائی بنیامین وہ ان بھائیوں میں نہیں تھا، اور اگر تم اس کو لے کر آؤ گے تو ہم تمہارا زیادہ غلہ تمہیں دیں گے۔ اب بھائی جب واپس گئے تو انہوں نے سارا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے اس بھائی کو بھیجو اور ہم دوبارہ جا کے غلہ لیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے یوسف کو بھی لے گئے تھے اور وہ آج تک واپس نہیں آیا، تو تم اس کے بھائی کو لے کے جاؤ گے تو اس کی کیسے حفاظت کرو گے؟ مگر اصرار کیا انہوں نے کہ ہم حفاظت کریں گے۔ جب حضرت بنیامین کو وہ لے کے دوبارہ نکلے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرقہ، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نظر اور حسد سے محفوظ فرمائے۔ اب وہ جب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ آپ نے ان کے اناج ان کے بوروں میں بھرنے کا حکم دیا۔ جب سب تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ بنیامین کے بورے میں غلے کے اناج میں میرا پینے والا پانی کا پیالہ چھپا دینا۔ جب وہ پانی کا پیالہ اس میں چھپا دیا گیا اور وہ بھائی اس غلے کو لے کے روانہ ہونے لگے تو قرآن پاک میں ثم اذن مؤذن ایھا العیر انکم لسارقون، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لوگوں نے اعلان کیا کہ اے غلہ لے کے جانے والوں تم تو چور ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم نے کیوں چوری کرنی ہے، ہم تو ضرورت مند اور حاجت مند ہیں۔ تو فرمایا کہ تلاشی دو۔ جب تلاشی لی تو حضرت بنیامین کے اناج میں سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیالہ نکلا۔ تو قانون یہ تھا بادشاہ کا کہ جس کے سامان سے چوری کا سامان برآمد ہوگا وہ غلام بن کے رہے گا، جس کا سامان ہے اس کے پاس۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بنیامین تو اب جا نہیں سکتے تو انہوں نے بڑی منتیں کیں اور روئے، کہنے لگے کہ اس سے پہلے بھی اس کے بھائی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا اور ابھی تو باپ اس کے غم کو نہیں بھولا، تو اگر آپ اس کو روک لیں گے تو اس کا باپ تو مر جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں کسی اور کو نہیں روک سکتا، میں قانون کے مطابق اسی کو روکوں گا۔ بالآخر حضرت بنیامین کو انہوں نے روک لیا اور وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ جب حضرت بنیامین اور یوسف علیہ السلام دونوں آپس میں بیٹھے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی بھائی گم ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، میرے بھائی کا نام یوسف تھا، وہ گم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ذرا مجھے توجہ سے دیکھو۔ جب بنیامین نے توجہ سے دیکھا تو پہچان گئے، دونوں بھائی گلے لگے اور روئے۔ جب یہ واپس پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اناج سامنے رکھ دیا اور ساتھ یہ کہا کہ اس تیرا جو بیٹا تھا نعوذ باللہ اس نے چوری کی اور وہ بادشاہ کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا افسوس کہ تم نے مجھے پھر صدمہ دیا اور اب تو میں اس صدمے کو برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ تم نہیں دیکھتے کہ میری آنکھیں رو رو کے یوسف کی فراق و جدائی میں سفید ہو گئی ہیں۔ بالآخر آپ نے کہا جاؤ تلاش کرو بنیامین کو بھی یوسف کو، میرا دل کہتا ہے کہ یوسف ابھی زندہ ہے۔
تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ یوسف کی محبت میں نعوذ باللہ بھٹک گیا ہے۔ خیر وہ پھر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، حضرت بنیامین سے ملے۔ تو جب وہ سامنے بیٹھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان بھائیوں نے ایک دوسرے سے جب گفتگو کی تو وہ ایک دوسرے کو پہچان گئے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ میری قمیض لے جاؤ میرے ابا کے پاس اور اس کو دینا، اور وہ یہ قمیض اپنی آنکھوں پر لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب قمیض کو حضرت یعقوب کی آنکھوں پر لگایا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اب وہاں سے چلتے ہیں، پورا گھرانہ وہاں سے چلتا ہے اور مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی جب وہاں پہنچے تو ورفع ابویہ وخروا لہ سجدا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو عرش پر بٹھایا، خود بھی بیٹھے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا یہ یوسف ہے، اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے، اللہ نے اس کو اتنا مقام دیا ہے، تو وہ ادب اور آداب میں اور احترام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے سر جھکا دیے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے یوسف یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے جو تم نے بچپن میں خواب دیکھا تھا۔ ناظرین کرام، اس صورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ وہ ہوں گے، ذرا غور فرمائیے، اکثر لوگ وہ ہوں گے جو ایمان کے دعوے دار بھی ہوں گے لیکن پھر بھی مشرک ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہمارے لیے بہت بڑی لمحہ فکریہ ہے، اس پر سوچئے، اس پر غور کیجئے۔ جلی جو واضح شرک ہے اس کو تو ہم سمجھتے ہیں، بعض دفعہ خفی شرک ہم اس سے نہیں بچتے، اور اس خفی شرک سے ہمارے اعمال اس طرح برباد ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح دیمک سے شہتیر کھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ آؤ میرے راستے پر چلو، جس طرح میں لوگوں کو بصیرت اور دلائل کے ساتھ دعوت دیتا ہوں اس راستے کو اختیار کرو۔ بغیر بصیرت کے، بغیر دلائل و براہین کے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ دعوت نہیں ہوتی۔ اس صورت کے اختتام پر رب العالمین نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الابصار، ہم نے یہ جو قصہ یوسف علیہ السلام کا بیان کیا اس لیے کیا تاکہ تم لوگ عبرت حاصل کرو۔ عبرت کا معنی کیا ہے؟ عبرت کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے ماضی کو دیکھو، اپنے حال کو سنوارو اور اپنے مستقبل میں اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ ناظرین کرام، سورہ یوسف کے ختم ہونے کے بعد اگلی سورۃ سورۃ الرعد ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب۔ اس کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کی بات کی، زمین کی تخلیق کی بات کی، ایک دفعہ پھر انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی۔ یاد رکھیے ہدایت کا راستہ بھی ان کو نصیب ہوتا ہے جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ نری تقلید سے ایمان کی لذت نہیں نصیب ہوتی۔ ناظرین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت کو بیان فرمایا، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کوئی قوم نہیں تبدیل ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے نفس کو تبدیل نہ کرے، اپنے فکر کو تبدیل نہ کرے۔ جب آپ کی سوچ اور فکر تبدیل ہوگی تو آپ کا عمل تبدیل ہوگا، اور جب سوچ و فکر عمل تبدیل ہوگا تو آپ ایک صالح انسان بن جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تعلیمات کے ذریعے ایک انسان کے ذہن اور فکر کو تعمیر کرنا چاہتا ہے، ویسے آپ انسان بن جائیں گے۔ اس کے بعد رب العالمین نے بڑی ہی حکیمانہ ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ تم جو بھی کام کرو گے وہ کام باقی رہنا ہے یا ختم ہو جانا ہے، اس کے لیے ہم تمہیں اصول بتا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پہاڑوں پر، صحراؤں میں، میدانوں میں، تو پہاڑوں سے جب پانی برستا ہے تو وہ ندی نالے بن کے بہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر تیلاب میں اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر پانی جو ہے وہ گہرے جگہوں پر ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا پانی کے اوپر جو ہوتا ہے وہ جھاگ ہوتی ہے، لیکن جھاگ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں ختم ہوتی ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ جھاگ کیونکہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی، وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور پانی باقی رہتا ہے کیونکہ اس سے انسانیت کا نفع ہے۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی میں رکھی ہے۔ یاد رکھیے آپ کے فکر، آپ کے اعمال، آپ کا پروگرام، آپ کی کوششیں، ان کے ثمرات اس وقت زمین میں باقی رہیں گے جب وہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہوں گے۔ اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان والو ایمان میں اور اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے۔
اطمینان قلب ہے۔ اطمینان قلب چاہتے ہو تو پھر ایمان اور ذکر کے راستے پر رہو۔ پھر ایک بہت بڑی حقیقت اگلی جو صورت ابراہیم جو شروع ہو رہی اسی پارہ میں، اس میں ایک بڑا اصول جو پہلی دفعہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اس قوم کی زبان میں اس کو تبلیغ کرنے کا کہا، کیونکہ نبوت و رسالت کا مقصد لوگوں کو اللہ کا پیغام سمجھانا ہوتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے جہاں انسانوں کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا، وہاں زبان بھی ان لوگوں کی منتخب فرمائی جو زبان ان لوگوں کی ہوتی ہے، اور وہی زبان پیغمبر اور رسول بولتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تسخیر کی بات کی ہے، پھر ایک دفعہ تخلیق کی بات کی ہے، پھر فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے، پھر اس نے اس سے پانی سے کھیتیاں پیدا کی، تمہارے لیے رزق پیدا کیا، پھر وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ تسخیر کی بات کی ہے، تخلیق کی بات، تسخیر کی بات میرے خیال کے مطابق قرآن کے ہر پارے میں آپ کو ملے گی اور ہر صورت میں ملے گی آپ کو۔ اتنا اہم موضوع تو ہے نا یہ، اور جتنا یہ اہم موضوع تو ہم اس سے اتنے غافل ہیں۔ ناظرین کرام، اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی بات کی ہے۔ فرمایا کلمہ طیبہ جو ہوتا ہے اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، وہ بلندی تک جاتا ہے، کلمہ خبیثہ بے مقصد فضول جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ پھر اسی پارہ میں، اسی رکوع میں، اسی صورت میں آخری رکوع میں رب العالمین نے ماں باپ کے لیے دعا کی تلقین کی ہے۔ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر اس سورۃ ابراہیم کے اختتام پر فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد، کہ یہ جو ہم نے کتاب تمہیں دی صرف اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم اس کو پڑھ کر اپنے مستقبل کا تعین کرو، اور جو غلط مستقبل ہے راستہ اس سے بچو۔ اور وہ کیسے بچو گے؟ فرمایا جب تم یقین کر لو گے کہ تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے وجود پر بھی یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے عقیدے کی جو بنیاد توحید ہے، اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔